ادارہ جو کہ کسی قانون کے تابع وجود میں آتا ہے تو اس کے ختم کرنے کا بھی قانون ضرور لکھا ہوتا ہے، اگرچہ بنانے والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ادارہ ختم ہوگا۔ ان کی امیدیں، ان کی توقعات، ان کے ارادے، ان کے عزائم یہی ہوتے ہیں، مگر ہر ادارے کے لیے باقاعدہ جو اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی یہ ادارہ ختم ہوگا تو اس کے خاتمے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ لکھا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قدرت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کی اہمیت کو واضح کیا، نکاح کی اہمیت کو واضح کیا، اس کے مسائل بیان کیے، اس کی بڑی عظمت بیان کی، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ راستہ بھی رکھا کہ آخر دو مزاج ہیں، دو طبیعتیں ہیں، ان میں موافقت نہ ہو تو کیا ساری عمر جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں کہ جو ان کے لیے درد سر بنا رہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کا باعث ہو، اس کی بجائے اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا نباہ ممکن نہیں ہے تو شریعت نے ایک ان کے لیے ایگزٹ بھی رکھی ہے، راستہ رکھا ہے کہ وہ اس تعلق کو احسن طریقے سے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ پسندیدہ یہ نہیں ہے کہ ختم کریں، یعنی یہ کوئی شغل نہیں، نہ یہ کوئی ہابی ہے کہ کوئی شخص نکاح کرے پھر اس کو چھوڑے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مباح کاموں میں سب سے مغضوب کام، ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن شریعت نے اس کو روا رکھا ہے، اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہر ادارے کا جیسے بنانے کے اصول ہیں اس کے توڑنے کے بھی اصول بیان ضرور کیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ادارے توڑے جائیں، اس لیے کہ اس کے آخر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو اس کے لیے بھی راستہ ہونا چاہیے۔ تو اب شریعت نے جو راستہ اس کے لیے رکھا ہے، مرد جب ایجاب قبول ہوتا ہے اور مرد عورت جو ہے وہ مرد کے نکاح میں جب آ جاتی ہے قبول کے ساتھ، تو اس کے بعد مرد کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 طلاق کا مالک بنایا ہے۔ تعلق توڑنے والی جو چیز ہے، نکاح ختم کرنے والی، وہ یعنی وہ صراحتاً اگر ہو تو اس کے لیے لفظ طلاق ہے شریعت میں، قرآن پاک نے طلاق کا لفظ بولا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی طلاق کا لفظ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ تو صریح لفظ ہے، بالکل جو مطلب لفظ کی دلالت ہی اس معنی کے لیے ہے عرف شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کنایات بھی ہیں، ان کے اپنے احکام ہیں، مثلا حرام کر دیا، یا تو آج کے بعد عدت گزار، یا نکل جا گھر سے، میرا تیرا تعلق نہیں ہے، اور مرد دیکھ لے، کئی کنایات ہیں۔ تو کنایات کے اپنے حکم ہیں۔ اب اس وقت چونکہ سوال ہے طلاق کے بارے میں تو اس کا اختصار سے یہ پوری تفصیل تو اس کی ہو چکی، مگر میں حکم جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مقدس نے طلاق کا مسئلہ خود بیان کیا ہے، یعنی صراحتاً اس میں مذکور ہے۔ آپ جانتے ہیں سورت بھی طلاق کی پوری قرآن کے اندر موجود ہے، اور طلاق کے احکام بھی موجود ہیں۔ ابتدا میں ہی اللہ رب العزت جل وعلا نے تینوں طلاقوں کا مسئلہ جو ہے بیان کر دیا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے، جس کے بعد یہ حکم ہے کہ امساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اگر تم چاہو مصالحت چاہو تو 2 طلاقیں ہو چکی ہوں تو تم 2 بار 2 ٹائم طلاق اگر تم دے چکے ہو، مرد دے لے عورت کو، تو اس وقت وہ چاہے تو وہ مصالحت ان کے درمیان ہو سکتی ہے۔ 2 طلاق اگر صریح لفظ کے ساتھ بولی جائیں اور ابھی اس کی عدت نہ گزری ہو، عدت کے اندر اندر مصالحت وہ خود کریں یا کوئی کرانے والا ان کے درمیان اصلاح کرا دے، جیسا کہ ایک خاندان کا ٹوٹنا 2 خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے اگر بچے ہیں تو اس صورت میں بہت زیادہ ان کے لیے ایک وہ بحران کا باعث ہوتا ہے اور ایک بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہ اس میں گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ 2 طلاقیں اگر ہوئی ہیں اس صورت کے اندر امساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو یہ ہے کہ 2 طلاق ہونے کے باوجود عدت کے اندر آپ رجوع کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اصلاح کا حق ہے آپ کے پاس، بیوی جو ہے مرد کے پاس ہی رہ سکتی ہے، عورت زوجہ اس کی، یا یہ ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، بائنہ ہو گئی، جدا اس کے نکاح سے نکل گئی، اور اب وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی وہ نکاح سے فارغ ہے، جبکہ 2 طلاقوں کے بعد عدت گزر چکی ہو تو وہ اس کے درمیان جدائی میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے۔ اب تیسری طلاق کا حکم جو ہے نا شریعت وہ بیان کر رہی ہے۔ یہ بات یہاں پہ بالکل واضح ہو گئی کہ
طلاقیں روک لینے کا یعنی اپنے گھر میں رکھنے کا یا چھوڑ دینے کا موقع وہ 2 طلاقوں کے بعد ہی ہے، 3 کے بعد نہیں ہے۔ ان طلق کہا، اب یہاں تیسری کا بیان شروع ہو گیا اور قرآن میں ہوا ان طلق کہا، اگر مرد نے طلاق دی اس عورت کو، کون سی؟ تیسری، 2 کی تو بات ہو گئی مرتان، اب یہ تیسری مرتبہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان طلق کہا یعنی اس کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے پھر تیسری، لا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ عورت جو ہے اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، نہ تو وہ اس کو روک سکتا ہے نہ رجوع کر سکتا ہے، کوئی صورت نہیں رہی۔ لا تحل لہ، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ اگر پھر بھی رجوع پر مصر ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کوئی صورت یہ نہیں ہے کہ یہ عورت اسی طرح مرد کے ساتھ اپنے میاں کے گھر رہ لے، یا کوئی اس کا ہرجانہ دے دے مرد، یا کوئی اس کے لیے اس کو پنلٹی کر دی جائے اور اس کے ذریعے اس کو پیچھے کا پنشمنٹ کر کے تو واپس بھیجا جائے، نہیں۔ لا تحل لہ، کیوں کہ اس نے اپنے طرف سے، اس کے پاس 3 طلاقوں کا وہ مالک تھا، 3 طلاق کے بعد وہ عورت اس پر بالکل حرام ہو جاتی ہے اور اس نے تیسری طلاق دے کے حرام کر لی، ٹھیک ہے جی۔ اب لا تحل لہ، نہیں حلال وہ عورت اس مرد کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ زوجا غیرہ، وہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد سے اور وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزر جائے تو پھر پہلے کے لیے حلال ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ پھر اس سے نکاح کرے، لیکن پہلے کے لیے حلال تب ہوگی جب اور نکاح اس کا ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی آیت یا روایت نہیں ہے، خدا کا حکم ہے۔ اس پر جو سوکیانہ تبصرے کیے جاتے ہیں، لو جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا جبر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، جبر عورت کیوں کرواتی کیوں ہے جبر؟ اس کو کس نے آخر اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ضرور دوسرا نکاح کرے؟ شریعت تو نہیں کہہ رہی نا، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس بے وفا نے تمہیں پہلے اتنا ذلیل کیا اور 3 طلاقیں دے ڈالی، اب تیرے اندر یہ جذبہ کیوں ہے اس کے پاس جانے کا؟ تو اس پر لوگ کرتے کیا ہیں کہ عامیانہ اور سوکیانہ شریعت پر حملے کرتے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا جی، اس کے بچے، بھئی بچے ہیں تو شریعت نے کب کہا ہے کہ تم جو ہے نا 3 دو؟ شریعت تو منع کر رہی ہے 2 دینے کے بعد تمہارے پاس یہ حق رہے گا مصالحت کا، 3 کبھی نہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری دے چکو تو یہ مذاق نہیں ہے، مزاح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو اگر کوئی معاذ اللہ مشورے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیوں جی ایسا کر دیا، یہ ظلم ہے، تو پھر یہ نکاح ہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جنگل کا قانون بنا رہتا۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ قرآن مقدس کا صراحت سے اپنا بیان کردہ مسئلہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی مغلظہ طلاق ہونے کی صورت میں، یعنی 3 طلاقیں ہونے کے بعد کبھی بھی آپ نے رجوع کی اجازت نہیں دی۔ 2 طلاق تک آپ دیتے جیسا کہ قرآن مقدس نے کہا، 3 طلاقیں نہیں۔ وہاں وہ لفظ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ جن روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے رجوع کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ طلاق مغلظہ کا، ثلاثہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی نے دی ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ طلاق بتہ کا ذکر ہے جو کہ بینونت پر جاتی ہے، جدائی کے لیے، آخری طلاق کا نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دی اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے رجوع کروا دیا ہو۔ اس لیے امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پر تمسک فرمایا اور یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ 3 طلاقیں چاہے دفعتاً واحدہ دے، ہے خلاف طریقہ یہ نہیں ہے کہ 1 دفعہ دے، لیکن چونکہ وہ 3 کا مالک ہے اور اس کے پاس ہے، یہ تو عقود مالیہ کی طرح ایک عقد کیا نا اس نے، تو عقود مالیہ میں بھی اپنی مرضی سے اپنا ثمن کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ مالک ہے، جب اس نے 3 کا حق تھا، 3 اس چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر شریعت کے مطابق اور قرآن کے مطابق امام صاحب نے فقہ، اور اب یہ ہدایہ شریف سے لے کر نور الرضا یعنی چھوٹی کتابوں پر مالا بدہ تک اگر آ جائیں گے ادھر آپ، تو اوپر کی کتابوں میں فتاویٰ میں سب جو ہے ظاہر و روایہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ، بڑی پیاری وضاحت محترم ناظرین تک پہنچ گئی۔ اذان مغرب کا